نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين۔ مؤمن بندہ جب کسی بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں پھنس جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے اور پریشانی اور بیماری سے نکلنے کا حل بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایسے مؤمنوں کو دو چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ دو چیزیں اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں گے اور اس مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے وہ نکل آئیں گے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میری مدد چاہیے تو میری مدد کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلا کام یہ کرو کہ صبر کرو کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، ناگہانی آفت کچھ بھی آئی ہے تو اس کو میری تقدیر سمجھ کر اس فیصلے کو قبول کرو اور اس کے اوپر صبر کرو، اس لیے کہ الرضا بالقضاء، تقدیر کے اوپر راضی ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ اگر ایسا کر لیتا تو یہ پریشانی نہ آتی، اگر ایسا کر لیتا یا نہ کرتا تو اس مصیبت میں نہ پھنستا، اس بیماری میں نہ پھنستا، بلکہ یوں کہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام ہے صبر کرنا، اللہ کے فیصلے کے اوپر جو ہے نا وہ راضی ہو جانا، آہوزاری جو ہے نا وہ نہیں کرنی ہے، منہ سے جو ہے نا ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ باتیں، فضول قسم کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں نکالنی۔ یہ چیز الحمدللہ عربوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ابھی یہ 4-5 دن پہلے ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک مخبز ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، تنور ہے جس میں روٹیاں پکتی ہیں، تو اور ساتھ ہی اس کا جو ہے نا وہ مطعم اور ریسٹورنٹ بھی ہے کہ جس میں کھانے کا جو ہے نا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ تو وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے اندر، جس دکان کے اندر تنور تھا وہاں پر جو ہے نا آگ لگی، پورا کا پورا جو ہے نا وہ دکان، ایک دکان جل گئی، پھر اس سے جو ہے نا دوسری دکان جل گئی، سب کچھ جو ہے نا وہ راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں گیا وہاں پر، وہ مالک اندر جو ہے نا بیچارہ اب دیکھ رہا تھا، وہ اپنے نقصانات کو، ایک چیز کو ہاتھ لگاتا، دوسری چیزوں کو ہاتھ، یعنی غمگین تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے بولا الحمدللہ، اس کے منہ سے جو ہے نا الحمدللہ نکلا۔ اور یہی تعلیمات ہیں میرے محترم دوستو، انسان کے اوپر مصیبت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے نا انسان کیا کہے، ایسی حالت میں کہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، بیماری کے وقت یہ الفاظ کہنے ہیں، صبر کرنے ہیں، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہونا ہے اور یوں بولنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ اور اگر کوئی نعمت جو ہے نا اللہ رب العزت کی حاصل ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے نا الحمدللہ کے ساتھ یہ بول دینا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ایک چیز صبر کرو، اور دوسرا کام نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد چاہیے تو نماز جو ہے نا وہ پڑھو اور نماز کے ذریعے جو ہے نا میری جو ہے نا مدد مانگو۔ ایک تو یہ کہ 5 وقت جو فرض نماز ہے اس کی پابندی کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، وہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ جب آپ کے اوپر پریشانی، مصیبت آتی ہے تو فوراً اٹھیں اور جائے نماز جو ہے نا بچھائیں اور اللہ کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے دل کی کیفیت چاہتے ہیں کہ آپ دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنا مسئلہ رکھ دیں کہ یا اللہ میرے مسئلے کو آپ ہی حل کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، میری اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اور جو ہے نا اس آفت کو جو ہے نا آپ ہی ختم کریں گے، میری اس بیماری کو آپ ہی ہٹائیں گے، آپ ہی ختم کریں گے، آپ ہی مجھے صحت دیں گے۔ سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے نا اپنا مسئلہ جو ہے نا بیان کرو، اللہ کے سامنے جو ہے نا گڑ گڑاؤ۔ جس طرح ہم عام اپنے
دوستوں کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت کم آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں بہت کم لوگ جو ہے نا مخلص ہوتے ہیں۔ اکثر تو ان میں ایسے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے نا بڑے جو ہے نا آنسو بہائیں گے، اور جو ہے نا وہ کہیں گے بہت افسوس کی بات ہے، میرا دل جو ہے نا بہت وہ ہو گیا، بہت غمگین ہو گیا، اوہو کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، وش وش وش۔ لیکن جب آپ سے اٹھیں گے تو دل کے اندر جو ہے نا خوش ہوں گے، دوسرے کے سامنے کہیں گے اچھا ہوا اس کے ساتھ جو ہے نا ایسا ہو رہا ہے، ہاں یہ کیوں ایسے کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو مخلص دوست اور حتیٰ کہ رشتہ دار بھی مخلص بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کے لیے جو ہے نا دعا کریں گے۔ ہاں، آپ کے لیے دعا کون کریں گے؟ آپ کے لیے دعا وہ کریں گے جو اللہ والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اگر وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اسے آپ کی تکلیف کے اوپر جو ہے نا تکلیف ہوگی، مومن کی تکلیف کے اوپر تکلیف ہوگی، اگرچہ اس کے ساتھ کبھی اس زندگی میں وہ پہلی مرتبہ مل رہا ہو اور پہلی مرتبہ اس کا جو ہے نا وہ دکھ سن رہا ہو۔ تو میرے محترم دوستو، مخلوق کے سامنے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جس طرح مخلوق کے سامنے جو ہے نا تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو یہی تفصیل ہم اللہ کے سامنے بیان کریں، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، ہاں، کہ وہی جو ہے نا مصیبتوں کو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے نا جس کی یہ صفات ہیں، اس کے سامنے جو ہے نا اپنا دکھڑا بیان کریں، مصلی لے کر بیٹھ جائیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، آپ نے پوری کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب یہ دو کام کریں گے تو ملے گا کیا؟ اے رب العزت، ہم اگر صبر کر لیں گے اور ہم نماز کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی مدد چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم یہ دو کام کر لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ رب العزت ساتھ ہو جائے میرے محترم دوستو، تو پھر بتاؤ کیا کوئی پریشانی ٹک سکتی ہے؟ کیا کوئی مصیبت جو ہے نا وہ ثابت رہ سکتی ہے؟ کیا کوئی بیماری رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں یہ بتایا ہے، اذا حزبہ امر، صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کا حکم کر کے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی جو ہے نا توفیق نصیب فرمائے۔ آج اگر آپ کو اپنے آفس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ کا باس اور جو ہے نا آپ کا کوئی مدیر جو ہے نا وہ سختی کرتا ہے کام کے اندر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے۔ ہمارے حکمران ہمارے اوپر جو ہے نا ان کو رحم نہیں آتا، اور دن بدن جو ہے نا قسم کی یہ مہنگائی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، مختلف قسم کے ٹیکسز مسلط کر رہے ہیں، اور عجیب چیزیں جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر جو ہے نا رحم فرما، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ رحم ڈال دے، ہمیں صالح حکمران عطا فرما۔ عمومی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی بیماری آ گئی ہے تو اللہ کی طرف جو ہے نا متوجہ ہونا ہے، یعنی غرض یہ کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ آج کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کڑتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، ماضی کو دیکھتا ہے، ماضی کی ناکامیوں کو پریشان، مستقبل کو دیکھتا ہے، مستقبل تاریک ہے، پریشان۔ ابھی اللہ نے جو اس کا حل بتایا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، بس مزید پریشان ہوئے جا رہا ہے، مزید پریشان ہوئے جا رہا ہے۔ تو جو حل اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بیماریوں سے اور پریشانیوں سے، غموں سے چھٹکارے کے اور بھی بہت سارے حل قرآن و حدیث میں آئے ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق بھی بات ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔